بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افتم، مورخہ 31 اگست 2020۔ سبق کا نام عقائد، جو کہ جوامع العقائد سے لی گئی ہے۔ آج کا یہ سبق کل کے سبق کے تسلسل میں ہے، جو کہ صفحہ نمبر 78 سے شروع ہوا اور صفحہ نمبر 79 کے درمیان تک پڑھایا گیا تھا۔ آج مزید آگے بڑھنا ہے۔ تو سبق کو پڑھانے سے قبل جو اہم مقاصد ہیں سبق کے پڑھانے کے، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، سبق کی وضاحت کرنا اور اس کی تفہیم کرنا۔ یعنی یہاں وضاحت، جو کہانی کے اندر جو واقعہ ہوتا ہے اس کی وضاحت ہوتی ہے، ساتھ جو مشکل الفاظ اور تراکیب ہوتے ہیں ان کی وضاحت اور تفہیم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، سبق میں موجود تمام مشکل الفاظ اور تراکیب کا مفہوم اور معنی سمجھانا۔ نمبر 3، کہانی کو مکمل کرنے کے بعد کہانی کے اخلاقی سبق سے روشناس کرنا۔ بچوں، حسب معمول سبق کے آغاز کرنے سے قبل آج کی اچھی بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جو ثواب ملتا ہے اس سے آگاہ کیا ہے کہ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ، ہمارا مقام ان لوگوں جیسا ہو جائے گا جو رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یعنی راتوں کی عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا، اور پھر پورا دن جو ہے روزہ رکھنے کے برابر بھی ثواب ملے گا۔ کتنی عمدہ بات ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آج کے سبق کا تعارف اور اس کا آغاز۔ کل سبق جو پڑھا ایک عقائد ہے، میں نے آپ کو عقائد کی تعریف بتائی کہ عقائد ایک مختصر قصہ ہوتا ہے جس میں سے کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ملتا ہے۔ ایک کباد بادشاہ کا یہ قصہ ہے۔ شکار کی طرف جاتا ہے، اپنے لشکر سے بچھڑ جاتا ہے اور ایک بڑھیا کے خیمے میں جا کر مہمان بن جاتا ہے، اور رات وہیں گزر جاتی ہے۔ جو بڑھیا کی جو گائیں ہیں ان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، اور صبح گایوں کا جو دودھ دونے کا وقت آتا ہے، بڑھیا کی لڑکی دودھ دوہتی ہے، بادشاہ جو ہے اس کی نظر دودھ پہ پڑ جاتی ہے تو حیران رہ جاتا ہے، اور اس پر اس کی نیت میں فطور آ جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ اس کے خیال میں یہ تھا کہ اگر ہفتے میں ایک دن کا دودھ بھی بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا جائے تو اس کا کوئی ان کو نقصان نہیں ہوگا۔
اور شاہی خزانے میں بھی کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس پر اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں شہر جا کر واپس ایک ایسا آرڈر کر دوں، ایک حکم نافذ کر دوں جس کی روح سے جو ہے ہفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کا حصہ قرار پایا جائے، یعنی اس کو لازم قرار دیا جائے۔ صبح اٹھتے ہی بڑھیا کی بیٹی نے جب گائیں دونا شروع کی تو اسے بڑی حیرت ہوئی، دودھ کم ہو گیا۔ ماں سے دعا کے لیے بولنے لگی، چلانے لگی کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں ضرور فطور آ گیا جس کی وجہ سے دودھ کم ہو گیا۔ تو یہ سارا واقعہ ہم نے کل پڑھا، آج اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ بعد بادشاہ کی نیت کے جو فطور ہے وہ کیا ہے، اور اس پر بعد بادشاہ کیسے حیران ہوا۔ لڑکی کو جب یہ علم ہو جاتا ہے، بادشاہ اس پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اس بات کا جو اظہار جو ہے جو بیٹی کر رہی ہے بڑھیا کی، اسے کیسے معلوم ہوا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا جس کی وجہ سے دودھ کم ہو گیا ہے۔ تو آئیے صفحہ نمبر 79 پہ لاسٹ پیراگراف ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ سن کر قباد بہت حیران ہوا۔ کیا سن کر؟ یعنی بڑھیا کی بیٹی کی جو آواز ہے یا اس کا یہ کہنا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، یہ باتیں سن کر قباد بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے دل میں رات کو یہ سوچا ضرور تھا، اپنے آپ سے یہ کہہ رہا ہے قباد بادشاہ کہ ہفتے میں ایک دن کا دودھ ہمارا اپنا حصہ قرار دوں گا، مگر اس بچی کو کیسے خبر ہوئی؟ اس پر اسے حیرت ہونے لگ گئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بڑھیا اٹھ کر کھڑی ہوئی اور بہت گڑ گڑا کر خدا سے دعا کرنے لگی۔ گڑ گڑانا رونا۔ تو اب اس کے بعد یہ دودھ کی کمی کی جو وجہ دریافت کرنے لگ گئے، تو اس پر بڑھیا جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے نیکسٹ پیج پہ آپ دیکھیں گے کہ بڑھیا جو ہے وہ خدا سے کیسے دعا کرتی ہے، گڑ گڑا کے دعا کرتی ہے، اور قباد بادشاہ کا بڑھیا سے دودھ کی کمی کے بارے میں پوچھنا اور اس کی وجہ دریافت کرنا وغیرہ۔ صفحہ نمبر 80 پہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ جب وہ دعا سے فارغ ہوئی تو قباد نے پوچھا، بڑی بی تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے؟ یہ بات قباد بادشاہ بڑھیا سے پوچھنے لگ گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور ہے، یعنی اس کی نیت کیسے خراب ہوئی، آپ کو کیسے علم ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہماری یہ گائے روزانہ صبح کے وقت جتنا دودھ دیتی ہے آج اس سے بہت کم دیا، اس وجہ پہ ہمیں اندازہ ہو گیا۔ یعنی یہاں پہ وجہ اس نے کیا بتائی ہے کہ پہلے کی نسبت آج کی صبح گائے نے جو دودھ دیا ہے وہ ہمیشہ کی طرح سے آج بہت کم تھا، کیونکہ کوئی اور بات ایسی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ دودھ نہ دیتی، اس لیے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس کا سبب صرف یہ ہے کہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے۔ تو بچوں یہاں یہ سمجھ آتی ہے بات، کسی بھی ملک کا بادشاہ جیسی اس کی نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی اس کی عوام کو، اس کی سلطنت کو، اس کی ریاست کو اسی انداز سے عطا فرمائے گا۔ اگر اچھی نیت ہے بادشاہ کی، نیک ہے، تو اس کی ریاست میں اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کمی نہیں آنے دے گا، بلکہ مال کی کثرت کر دے گا، کثیر مقدار میں نعمتیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی ریاست کے عوام کو نوازے گا۔
اور اگر اس کی نیت میں فطور ہوا، دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، جھوٹ ہوا، دغا، دھوکہ دہی، یہ سب چیزیں اگر جھوٹ، یہ سب چیزیں اگر کسی بادشاہ کی نیت میں ہوں، اس کے زندگی کا اور اس کے مزاج کا حصہ ہوں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملک اور کوئی ریاست جو ہے وہ خوشحال ہو سکے، یا اس کی رعایا، اس کی عوام جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر سکے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں ایک بڑا سبق بھی ملتا ہے کہ جو ہے نا، جتنے بھی مال اسباب ہوتے ہیں اس کے پس پردہ انسان کی اچھی نیت، خلوص، محبت، یہ سب چیزیں اس کے پس پردہ ہوتی ہیں۔ اس پر مزید آگے بڑھتے ہیں۔ پوریا نے بادشاہ کو مزید آگے جو تفصیل کے ساتھ بات کی کہ اس لیے ہم نے سمجھ لیا کہ اس کا سبب، یعنی دودھ کی کمی کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کی نیت میں خرابی آ گئی ہے، کیونکہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی آتی ہے تو خدائے تعالی زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اور خیر و برکت کے اٹھ جانے سے یہ اثر ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کمی اور نقصان واقع ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح جب بادشاہ کی نیت نیک ہوتی ہے تو خدا زمین پر اتنی خیر اور برکت نازل کرتا ہے کہ ہر چیز میں افراد اور فائدہ نظر آتا ہے۔ افراد کا معنی ہوتا ہے زیادتی یا کثرت، یعنی اس پیراگراف میں دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ کسی بھی ملک اور ریاست کے جو حکمران ہوتے ہیں، اگر ان کی نیت نیک ہوتی ہے، وہ نیک ہوتے ہیں، ان کے ارادے اچھے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ملک کی زمین کو خیر و برکت سے نوازتا ہے اور خیر اور برکت نازل کرتا ہے، اور ہر چیز میں اضافہ اور فائدہ ہو جاتا ہے۔ انسان کو وہ فائدہ جو ہے ہوتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ چیزوں کی جو افراط ہوتی ہے، اس میں جو زیادتی اور جو کثرت ہوتی ہے، عوام کا جو خوشحال آنا وہ باقاعدہ طور پر ہر جگہ پہ دکھائی دیتا ہے۔ جبکہ اگر بادشاہ کی نیت میں خرابی ہے تو خدا تعالیٰ جو زمین سے جو خیر و برکت ہوتی ہے وہ سب کچھ اٹھا لیتا ہے، اور پھر ہر چیز میں کمی اور نقصان اور بے چینی اور یہ سب چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا سارا جو اثر ہوتا ہے بادشاہ کی نیت کا، اس کے اثرات عوام پر اور ساری سرزمین پہ جا کے پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ تمام تر باتیں بادشاہ نے سنی، اور سننے کے بعد اس کے دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ تو اس کے بعد بادشاہ کی توبہ اور پھر اس کے اثرات، اس میں ابھی ہم نے جو پڑھنا ہے لاسٹ پیراگراف، کباد بولا سچ کہتی ہو، یعنی یہ سچ کہنا بھی بادشاہ نے، یعنی کباد نے اس وجہ سے کہا کہ اس پر گڑیا کی جو تمام تر باتیں ہیں جو اس نے کی ہیں نیت کے حوالے سے، بادشاہ کی نیت میں فطور کے حوالے سے، وہ باتیں سننے کے بعد کباد بولتا ہے کہ تم سچ کہتی ہو، تمہاری بات سے مجھے بڑی تنبیہ ہوئی۔ تنبیہ کے معنی ہوتے ہیں خبردار ہونا، سبق ملنا۔ میں نے اپنی بری نیت سے توبہ کی اور اس ظالمانہ خیال سے درگزرا۔ یعنی جو ایک ظالمانہ جو نیت رکھتا تھا بادشاہ ایک نیا حکم لاگو کرنے کے لیے، جو سوچ رہا تھا گایوں کے دودھ میں اپنا حصہ جو وہ ڈھونڈ رہا تھا،
وہ سب کچھ اس نے چھوڑ دیا اور اللہ سے اس نے توبہ کی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ظالمانہ خیال سے اس نے درگزرا۔ تو اس طرح اب اس توبہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اب جو لڑکی نے دودھ دوہا، جب بادشاہ نے جب توبہ کر لی، اس کے بعد پھر جو لڑکی نے دودھ دوہا تو وہ معمول کے مطابق تھا، جو پہلے کی طرح جو کثیر مقدار میں گائیوں سے دودھ جو ہے نا حاصل کیا جاتا تھا، وہی معمول کے مطابق ہو گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی نیت بخیر ہونے کا نتیجہ یہ نکلا، یعنی جب اس کی نیت اچھی ہو گئی تو اس کا بھی ایک نتیجہ نکلا کہ اللہ نے یہ نکلا کہ اسے نوشروان کا سا بیٹا نصیب ہوا۔ اللہ نے اسے ایک بیٹا نصیب کیا اس کے، جس کا نام نوشروان رکھا گیا، جو بڑا عقل مند، دانا اور انصاف پسند تھا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے، انسان کو اگر اپنے اعمال پر ذرا نگاہ دوڑائے، ہر انسان اپنی نگاہ پہ اعمال دوڑائے، جہاں کہیں اسے چیزوں کی کمی دکھائی دیتی ہے، نقصان دکھائی دیتا ہے، تو پس پردہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ محض ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کی سوچ اور نیت کا نتیجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور اس کے بعد جو اس سے اخلاقی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے وہ اچھی آنی چاہیے، اس میں فطور نہیں آنا چاہیے، اچھی نیتوں کا مالک ہونا چاہیے انسان کو۔ اگر ہماری نیتوں میں فطور ہوگا، خرابی آئے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مال و اسباب میں کمی کر دے گا اور ہر طرف ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے انسان کی اپنی نیتوں پر خاص نظر رکھنی چاہیے، نیت کو صاف رکھنا، خلوص انسان کی نیت کے اندر آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی جو عنایات ہیں، خیر و برکت ہے، اور مال میں کمی بیشی کا دار و مدار ہماری اور ہمارے بادشاہوں کی نیتوں پر ہے۔ یہی ہمارا سبق ہے آج کی اس کہانی کا، کہ اللہ کی جو عنایات اور خیر و برکت ہوتی ہے اور مال میں جو کمی بیشی کا دار و مدار ہے، وہ محض ہماری اور ہمارے بادشاہوں کی نیتوں پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو خلوص نیت سے کام لینا چاہیے، اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، ہماری نیتوں میں خلوص، ایمانداری، سچائی، نیک ارادہ یہ ضرور آنا چاہیے۔ اسی پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشحال بنانا ہے، ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے۔ نیکسٹ، یہ سبق تو ہو گیا مکمل۔ میں آپ کو اس سبق میں تمام تر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے لفظ پوری حکمت، یعنی حکمت سے بری ہوئی، شکار گاہ شکار کی جگہ، دھبے نشان باغ، لگام سستانہ آرام کرنا، افق آسمان کا کنارہ، تا حد نگاہ، یعنی جہاں تک انسان کی نگاہ جاتی ہے، آسمان کے کنارہ جہاں پہ آسمان اس کنارے تک جا کے ملتا ہے، اس آسمان کا کنارہ جہاں جا کے ملتا ہے دور سے، اس کو افق کا نام دیا گیا ہے۔ بصیرہ کرنا، ٹھہرنا یا رہنا، ٹھانی یعنی ارادہ کرنا، نیت، تعجب، حیران، نافذ، لاگو یعنی نافذ کرنا، لاگو کرنا، حسب معمول، روزمرہ کی طرح یعنی روزانہ کی طرح، فطور، خرابی، گڑ گڑانا، رونا، افراط، زیادتی یا کثرت، نیت بخیر، اچھی نیت، تنبیہ، خبردار۔
تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، ان کو آپ نے اپنی کاپیوں پر لکھنا ہے۔ آج کا سبق اور یہ عقائد جو ہے آج مکمل ہو چکی ہے۔ تو بہت شکریہ بچوں، آج ہم جو ہے یہ آج کا جو سبق ہم نے 2 دنوں سے جو اس کو ختم کیا، اس کو آج